وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی قبلہ زاہد محمود نعمانی صاحب جی، جی جناب، نعمانی بول رہے ہیں، زاہد نعمانی۔ آپ خیریت؟ سے کون؟ آپ سے عرض کرنی تھی جی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔ خیریت ہے؟ کس مسئلے میں آپ نے کو بات سر کرنی ہے؟ مجھے چند ایک معاملات کے اندر تفصیلی جوابات چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے بھی بات ہوتی ہے، یا تو فون ہی کوئی اور اٹھاتا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ جواب پورا نہیں ہوتا، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو برائے کرم تھوڑی سی شفقت فرمائیں اور اللہ مجھے تعالیٰ جو ہے نا خیر فرمائے۔ چند سوالات کے بس تھوڑے سے تفصیلی جوابات ارشاد فرما دیں آپ۔ ایسے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بات پہلے ہم کرتے ہی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو سر جان یہ ہے کہ جی آپ کی فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن کے اندر مفتی ہاشم اتاری صاحب کی زیر صدارت میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب، ہوں۔ ان سے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے جی؟ دیکھیے، میٹنگ تو ہماری ہوئی ہے، لیکن یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ وہ تو ایک سیکرٹ تھی، وہ بس ان کی پالیسی کے مطابق جو ہے نا وہ وہ بس اس طرح سے آپ لگا لیں کہ راشد صاحب کے قریبی ہیں جی ہم۔ چلیں، بہرحال راشد صاحب اگر اس کا اظہار کر رہے ہیں تو میٹنگ تو ہماری ہوئی ہے، اور کافی طویل میٹنگ تھی اسی والے کوشش سے بس کی۔ چند گزارشات کرنی تھی جی آپ کو۔ اچھا جی جناب۔ جی مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے جی، آپ دو مسائل تھے، آپ انہیں قائل نہیں کر سکے اس میں۔ پہلا مسئلہ ہے ہوں جی اقبال کی تکفیر والا، دوسرا پیر کرم شالہ زری والا۔ اب اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مطمئن نہیں کر سکے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جہاں تک کہ جو ہے نا وہ مطمئن نہ ہونے کی کرنے کی بات ہے، جی تو وہ یہ بیان کریں کہ کیا وہ پھر مجھے مطمئن کر پائے ہیں؟ اتنی طویل ہماری میٹنگ ہوئی ہے، 7.5 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں، تو اتنی طویل میٹنگ میں کیا پھر انہوں نے ہمیں مطمئن کیا ہے؟ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نہیں مطمئن کر سکے، تو وہ اپنا بھی تو وہ تسلیم کریں نا کہ وہ بھی تو ہمیں نہیں مطمئن کر سکے۔ باقی مطمئن کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ انبیاء کا جو مشن ہے، وہ نبی مشن بھی تو یہی ہوتا تھا کہ اپنا پیغام جو ہے نا وہ اگلے بندے تک پہنچا دینا، اگلا بندہ نہ تسلیم کرے تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ رہی بات مطمئن نہ کرنے کی، تو اتنی طویل میٹنگ تھی، ہم کیسے مطمئن کر سکتے؟ یہ مسائل آج کے تھوڑی ہیں، اس کے یہ تو 2004-05 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اتنے اتنے بڑے شیوخ کے سامنے اس نے یہ مسائل رکھے ہیں، اس کو تو کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکا۔ میں جس شخصیت کا نام لیتا تھا کہ جناب فلاں شخصیت نے یہ ایک نظریہ اپنایا، ہم ان مشائخ کے پیچھے ہیں، تو ساری شخصیات ہی تو حضرت کے نزدیک گمراہ تھی، کوئی ایک شخصیت ہوتی تو ہم اس کو مطمئن کرتے نا۔ یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہم اسے مطمئن نہیں کر سکے؟ مثال کے طور پر جی، جی ہم کرم شاہ کے مسئلے میں ہم نے پیش کی ہے، جناب اتنی اتنی شخصیات نے جنازہ پڑھا ہے، وہ سارے آپ کیا شعر حکم لگائیں گے؟ حافظ عبد صاحب سعیدی صاحب میں نے کہا یہ آخری شخصیت ہیں جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں زندہ شخصیات میں، جنہوں نے کرم شاہ کے جنازہ پڑھا تھا، معروف شخصیات میں سے، تو انہوں نے تو بڑے واضح انداز میں ان پر بھی گمراہی کا فتویٰ لگا دیا، اور کہا کہ وہ کیا ہے، وہ ان کا کون سا جامع نظامیہ جامع رضویہ ہے، وہ تو طاہر القادری کے بھی مدعا ہیں۔ یہ بھی انہوں نے الزام لگایا کہ طاہر القادری کی بھی تعریفیں کرتے ہیں وہ، اور اس پر بھی انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی طاہر القادری کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنا پیش کیا جی، میں نے دیکھا جی وہ حافظ صاحب جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ لوگ طاہر القادری کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، کیا حافظ سعیدی صاحب اتنے غیر ذمہ دار شخص ہیں؟ آپ بیان کریں، آپ جانتے ہیں نا سعیدی صاحب کو؟ جی جی بالکل، تو عالم کیا یہ اہل توقع سنت کی کے جا معتبر سکتی ہے؟ شخصیت ہیں جی۔ تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں نہیں جی، یہ قبلہ تو نہیں۔ سعیدی صاحب نے اگر پچھلے دنوں ایک جنازے پہ کھڑا ہونا پڑ گیا، وہ جو اوقاف کا تھا، جی طاہر رضا بخاری، تو جی جی اس کی والدہ کا قلم جنازہ تو ریاض شاہ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے تو ایک گالی و طوفان کا سامنا کرتے ہوئے بالآخر وضاحت دے دی تھی کہ میں تو بس کھڑا ہوا تھا، جنازہ نہیں پڑا ہوا تھا مذہب کے پیچھے۔ جی جی وہ بھئی تو ہے۔ ہم تو انہیں معتبر سمجھتے ہیں، ہم تو انہیں قابل اعتماد سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک تو مسلمات یہی شخصیات تھی، ہم نے ان کا موقع پیش کیا تو انہوں نے سیدھا ان پر بھی گمراہی کا فتویٰ جڑ دیا۔ اگلی بات ہے کہ کرم شاہ کے صاحب کے جو مسئلہ تھا، اس مسئلے میں تو بڑے بڑے رگڑے جاتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے تھے نا کہ آپ ان کے جنازہ پڑھنے والوں پر کیا شرعی حکم لگائیں گے، مفتی عبدالقی مزاری صاحب، جی ٹھیک ہے، وہ جنازے میں بھی پہنچے ہوئے تھے، جامع نظامیہ کے بانی، اور وہ کرم شاہ اظہری کی سنیت کے جو محرکین تھے ان میں بھی ایک سر فہرست نام تھا ان کا۔
انہوں نے پوری ایک تحریک چلائی تھی کہ ان کا رجوع ہو چکا، وہ تمام مسائل میں ہمارے ساتھ اتفاق کر چکے ہیں، تو لہٰذا انہیں سنی سپریم کونسل کا صدر بنایا جائے. یہ مفتی عبدالقی مزاری صاحب کی تحریک تھی. یہ کیا پتہ ان بیچاروں کو، یہ آج کے بچے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ بزرگ کیا کیا فیصلے کر کے گئے ہیں. اب آپ مجھے یہ جواب دے رہے ہیں اور وہ بھی فون کال پر، جی وہاں جی پر بھی تو آپ یہ باتیں کر سکتے تھے. اور یہ بھی میرے حضرت سننے میں صاحب، آیا، یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کے وہاں پر پسینے چھوٹے ہوئے تھے، آپ امامہ شریف اتار رہے تھے، جرابیں اتار رہے تھے، آپ یہ پسینہ حضرت صاف کر صاحب رہے تھے، آپ دیکھیں اسے بھائی جان، جواب نہیں دے سکے آپ. آپ تو آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، پسینے چھوٹ گئے، امامہ اتارا، جرابیں بھی اتاری، بازو اور بھی ٹونگے، یہ سارا کچھ کیا کیا تھا. ایسا نہیں ہوا؟ ہوا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیتے کہ وہ وضو کرنے کے لیے سارا کچھ ہوا تھا. یہ دسوں بندوں نے آ کر، بلکہ ہر چوتھے روز ایک بندہ آ جاتا ہے، مجھ سے پوچھیں جی آپ کو مفتی راشد نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ کے پسینے چھوٹ گئے، آپ نے امامہ اتار کر رکھ دیا تھا. اللہ کے بندے، یہ باتیں کرنے والی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دیانت کے کتنا خلاف ہے. ایک بندے سے آپ نے جو ہے نا سیکرٹ میٹنگ رکھی ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ سارے ٹیوارز جو طے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے گا، ہم نے اس میٹنگ میں جو بھی کرنا ہے اس کی باتیں باہر نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن وہ سارا کچھ وہ خیانت کی مفتی راشد نے. اور یہ ساتھ میں پھر وضاحت کروں گا تو جو دوسرے منتظم تھے جناب مفتی مشاہد کاظمی صاحب، آپ شاہد سید. وضاحت کیجیے. آپ بھی، انہوں نے ہمیں واضح بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جو ہے نا وہ ایک گفتگو تھی، مکالمہ تھا، ہاں، اس میں ان کی یہ صورتحال ہے، اگر میں ان سے مناظرہ کروں گا تو پھر ان کی کیا صورتحال ہوگی. اللہ اکبر. حضرت اور صاحب یہ سوچنے ایسی والی بات بھی ہے کہ مکالمہ ہے، ابھی یہ صورتحال ہے، نہیں، لیکن یہ اگر دیکھیں مناظرہ آپ ہوگا نے تو پھر یک طرفہ بات سنی ہے، ان کی بات سنی ہے، اب ہماری بھی تو سنی نا. 7.5 گھنٹے کی میٹنگ ہے، تو بندہ درمیان جی. میں وضو بھی کرنے جاتا ہے، بندہ تبھی حاجت کے لیے بھی جا سکتا ہے. اور اتنی طویل میٹنگ، ہمارا امامہ ویسے ہی جلالی امامہ ذرا بھاری ہوتا ہے، تو ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں درمیان میں تھوڑا سا اتار دینا اور ٹوپی پہن لینا. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس کو یہ ایشو بنانا ہے کہ ہم نے پسینے چھڑا دیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل سے بالا تر ہے. اگر یہ ان کا طرز استدلال ہے کہ انہوں نے امامہ اتار کر رکھ دیا اور جرابیں اتار دی تو اس کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے، تو یہ تو عجیب طرز استدلال ہے کہ بندہ امامہ اتارتا ہے وضو کے لیے، جرابیں اتار رہا ہے وضو کے لیے، بازو ڈھونگ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے کہ میری جو ہے نا وہ تاب نہیں لا سکے اور وضو کرنے چلے گئے. چلیں، یہ تو آپ کی عجیب آپ کی استدلال. یہ طویل ہم نے مان لی. آپ ان کا. طویل نہیں حضرت صاحب، بات سنیں، ابھی میں بات کر رہا تھا نا مفتی عبدالقی مزاری صاحب کی. جی. ٹھیک ہے، ہم ان کے سامنے یہ پیش کرتے تھے، مفتی صاحب راشد صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مفتی عبدالقی مزاری صاحب کے یہ جنازہ پڑھنے کا اور دیگر تاریخ. مفتی عبدالقی مزاری صاحب کا پورا جامع نظامیہ تھا، اور 98 کی وہ ساری ویڈیو موجود ہے کرم شاہ ازہری کے جنازے کی، وہاں دیکھ لیں، پورا جامع نظامیہ جو تھا وہ فرنٹ پر تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی، اب ہم اہل سنت کی قیادت کو کس طرح کافر تسلیم کر لیں؟ ہمارے سمے سے بالاتر ہے. آگے بھی سنیں، جی. وہاں اس نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا ان باتوں کا. اگلے دن 2 دن بعد ہی نا مفتی راشد نے وہ جس بندے کو بیان کیا ہوا تھا نا سارا، جس نے ریکارڈنگ کی تھی اس کی کال کی، اس کو یہ سارا کچھ بیان کیا. پھر یہ بات پھیل گئی اور مجھے وائس آئی، اس کے چاہنے والوں نے بڑی بدتمیزی سے وائس بھیجی کہ جناب آپ لوگ شکست کھا چکے ہیں، چونکہ آپ نے جو ہے نا وہ امامہ اتار کر رکھ دیا تھا. یہ ان کی جو ہے نا وہ فتح کی علامت انہوں نے بنائی ہوئی ہے. بندہ وضو کرنے بھی نہیں جا سکتا ان کے ساتھ بیٹھنے میں. خیر، وہ کہنے لگا جی آپ نے یہ جو باتیں رکھی تھیں جناب میں، مفتی عبدالقی مزاری صاحب ہیں، حافظ صاحب سعیدی صاحب ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات ہیں، تو شریعت کسی کی محتاج ہے؟ شریعت کسی کی محتاج نہیں، شریعت سب پر حاکم ہے، لہذا آپ دلیر بنے ان سب پر کفر کے فتوے دیں. ہم نے کہا استغفر اللہ العظیم، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم سے جناب ان بڑی شخصیات پر کفر کا، گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. سیدھی سی بات ہے، ہم اتنے متحمل نہیں ہیں. تو اب اور آپ. واضح بات، جی. ایک حتمی بات جس کو مفتی راشد کبھی تسلیم نہیں کرے گا، کرم شاہ ازہری کی تکفیر کے مسئلے میں جی. بات یہاں تک پہنچی تھی. میں آپ کو خلاصہ بیان کرتا ہوں، بات تو خیر بڑی لمبی ہے، 7.5 گھنٹے کی میٹنگ میں خلاصہ یہاں تک پہنچا تھا. میں نے کہا جی آپ لوگوں کے پاس ان کی تکفیر کے قطعی دلائل ہیں نا، تو آپ اپنا کام جس طرح کرنا چاہتے ہیں پھر کریں. ہمارا ان سے کوئی ذاتی معاملہ تو ہے نہیں. آپ نکالیں ڈاکٹر صاحب کی تاریخ میں، ڈاکٹر صاحب کی سیرت میں، کردار میں، کہ کبھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس موقع پر کوئی اپنا بیرویوں سے کوئی ذاتی نفع لیا ہو، کوئی ذاتی مراسم بنائے ہو، وہ تو آج تک نہیں کبھی ایسا ہوا. میں نے کہا آپ کے پاس قطعی دلائل ہے نا، تو آپ اپنے دلائل کی بنیاد پر اگر کسی کو کافر قرار دیتے ہیں تو ہم آپ کے قطعی دلائل کے ساتھ نہیں ٹکراتے. لیکن ہمارے پاس قطعی دلائل نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. ہمارے سامنے مفتی عبدالقی مزاری صاحب ہیں اور دیگر یہ شیوخ ہیں، یہ حافظ عبدالصاحب سعیدی صاحب ہیں، اسی طرح بیکی شریف کے جو مشائخ تھے وہ بھی اس وقت ان میٹنگوں کا حصہ رہے.
تو ہمارے پاس ان شخصیات کے جو بھی دلائل ہیں، چاہے کمزور ہیں چاہے وہ کبھی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن خیر اتنے بھی کمزور نہیں ہے کہ مفتی عبد مزاری صاحب اور یہ عبدالستار سعیدی صاحب کو اتنے کمزور بن گئے. میں نے کہا ان کی جو تحقیق تھی اور جس تحقیق پر یہ جنازہ پڑھنے سبا رات گئے ہوئے تھے، تو ان کی تحقیق پر ہم جو ہے نا سمجھے کہ اعتماد کرتے ہوئے ان کی تکفیر نہیں کرتے. بس بات ختم. یہ لکھ لیں. میں نے کہا کہنے کا آپ تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کے پاس کتی دلائل آپ دیں انہیں کافر، ہم نہیں کافر کرا دے سکتے. جس کے پاس یقینی دلائل ہے وہ دے دے. اچھا یہ کہتے ہیں لکھ لیں. میں کہ لکھ لو. یہ عبارت لکھ لی. سن رہے ہیں حضرت صاحب؟ جی جی یہ عبارت لکھی گئی. اس کے لکھنے کو یہ اپنی فتح قرار دینے لگے. میں کہ یہ ہے توقف کا مسئلہ. اب اگلی عبارت بھی لکھیں کہ جن کے پاس قطعی دلائل نہیں ہیں ہمارا موقف. میں نے کہ جن کے پاس قطعی دلائل نہیں ہیں، ان کی جو بھی ان کی جو کفریات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اگر کافر انہیں قرار نہیں دیتے تو آپ ان پر بھی کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اچھا یہ لکھنا پڑا انہیں. اچھا لکھ تو دیا مفتی راشد نے، لیکن اسے 10 منٹ بعد ہوش آئی کہ میں نے تو بڑا غلط لکھ دیا، کیونکہ یہ جو مفتی راشد صاحب میٹنگ کرنے آئے ہوئے تھے، ہم نے تو مفتی ہاشم صاحب کو ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ یہ نہیں آ رہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کے پیچھے پورا ایک گروہ ہے اور اس گروہ کی پوری تحریک ہے، اور وہ ساتھ آئے ہوئے تھے. وہ جو گروپ تھا وہ مفتی راشد صاحب کو لالے پڑ گئے کہ میں جو لکھ کر دینے لگا ہوں تو باہر جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کو میں کیا جواب دوں گا. اس سے جناب مفتی راشد صاحب نے 10 منٹ کے بعد کہا جی یہ موقف مٹا دیں. میں نہیں مانتا اس کو. حالانکہ ٹھیک ہے انہوں نے مٹا دیا، نہیں مانا، لیکن آپ اگر اصول شرع دیکھیں، علماء کی ابحاث دیکھیں تو توقف کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یزید کے مسئلے میں ایک گروہ جو ہے وہ کفر پر ہے، ایک گروہ ایمان پر ہے. حنابلہ اس کے کفر کے قائل ہیں، شوافی جو ہیں وہ اس کے ایمان کے قائل ہیں، اور ہمارے حنفیہ جو ہے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے ہیں. یہ فقہی مسئلہ، علم کلام کا مسئلہ، بلکہ سمجھ نہیں اس بات کو حضرت. اس سے آگے چلے جائیں، والدین مصباح کا مسئلہ لے لیں. ٹھیک ہے، ایک گروہ نے تکفیر کر دی، ایک گروہ نے ایمان ثابت کیا، لیکن ہم کسی کی گمراہیت پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے. یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، یہ توقف کے مسائل ہیں. حالانکہ وہاں توقف کا مفہوم ہی غلط گاڑ لیا گیا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب توقف کر لیتے ہیں، توقف پر آ جاتے ہیں. جن کے پاس قطعی دلائل ہیں وہ ہوتے ہیں کافر، ہمیں نہیں ان سے کوئی غرض. لیکن ہم سے تقاضا کرتے ہیں تو ہمارے پاس نہیں دلائل. ہم اپنے ان مشائخ کو، مفتی عبد مزاری صاحب، عبدالستار سعیدی صاحب، اور اسی طرح جی مولانا خادم رضوی صاحب تو ولایت کے قائل تھے. یہ باتیں بھی درمیان میں ہوئی. مولانا خادم رضوی صاحب جب یہ جنازہ ہوا تھا تو مولانا خادم حسین رضوی صاحب اس وقت عمرے پر تھے، اور چونکہ یہ میں بھی کچھ عرصہ جامعہ نظامیہ میں رہا تو مجھے یہ بڑی یقینی معلومات ہیں کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے کرم شاہ کے نام پر عمرہ کیا تھا. اب یہ حضرات تو ولایت کے قائل ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ کافر کرا دیں، نہیں تو آپ کے اوپر بھی یہ فتویٰ. ہم نے کہا یہ ہم سے کافر نہیں کرا دیا جا سکتا، بات ختم. بس ہم تو اب توقف پر آ جائیں. اگر اتنا ہی ان کے قطعی دلائل ہیں آپ کے پاس تو آپ کی دیں، لیکن سب کو مجبور نہ کریں. اگر مجبور کرنا ہے تو سب کے لیے ایک حکم کلی صادر کریں. آپ اکیلے شخصیت ڈاکٹر صاحب کو نامزد نہ کریں. آپ نے لوگوں کا ایمان بچانا ہے نا. مفتی راشد صاحب تو یہ کہہ رہے تھے میں لوگوں کا ایمان بچانے نکلا ہوں. میں نے کہا یہ ایمان بچانا ہے نا تو آپ ڈاکٹر صاحب کو نامزد نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کے تو کوئی قریبی مناسب ہی نہیں ہے. آپ فتویٰ لگائیں مفتی منیب الرحمان صاحب پر، جن کے تعلقات ہیں. آپ فتویٰ لگائیں جامعہ نظامیہ پر، جن کے جو نا مراسم ہیں، جو جنازے میں گئے ہوں. اچھا حیران کن بات ہے کہ اگر ایمان بچانے نکلے ہیں، قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نے جنازہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ان پر بھی ان کے ہاں کفر کا فتویٰ آئے گا، کیونکہ بعد میں انہوں نے ویسے تو کی مجھے. وہاں تو یہ بڑا ڈر رہے تھے اور یہ تعلق قادری کے کھاتے میں ڈال رہے تھے حافظ صاحب کو، اور اس طرف لے جا کر نا بات کو بلانا چاہتے تھے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ تعلق قادری کے بندے ہیں، تو ادھر سے جناب واردات کریں. حالانکہ مسئلہ ان کو اپنا تھا، اپنے مسئلے کو اس کھاتے میں ڈال کر لے جانا چاہتے تھے. اچھا مسئلہ یہ ہے اگر ایمان ہی بچانا لوگوں کا، قبلہ سعیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حیات فرمائے، تو بہرحال دنیا سے تو سب نے جانا ہے. اگر وہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی جنازے پڑھنے والے کو 10 بندے ہوں گے؟ نہیں کیوں ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں ان کے، وہ ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد جنازہ پڑھنے آتے ہیں. تو قبلہ سعیدی صاحب کے جنازہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس بات کا جواب لیں مفتی راشد صاحب سے، پوچھیں ان سے.
جناب آپ کو ایمان بچانے کی اتنی فکر لگی ہے تو حافظ عبدالصمد سعیدی صاحب کو ایمان بچائیں، ان سے تو برجو لیں کرم شاہ کے مسئلے میں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ نے یہی بات کی کہ ایمان بچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہاں۔ مسلک اہل سنت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی حقانیت ظاہر ہو، آپ کے کلپس ہم سنتے ہیں ان سے بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسلک اہل سنت کو اوپر لایا جائے۔ اب اس کے لیے الحمدللہ ایک تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ راشد صاحب کہتے ہیں جی میرا ڈاکٹر صاحب سے مکالمہ کروا دیں، مناظرہ کروا دیں، یا دوسرے ان کے ساتھ ایک اور ہوتے ہیں مشاہد کاظمی صاحب ہوتے ہیں، تو آپ مسلک اہل سنت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، مسلک اہل سنت کو بچانے کے لیے ان کا ڈاکٹر صاحب سے آپ مناظرہ بھی تو کروا سکتے ہیں، وہ آپ کیوں نہیں کرواتے؟ اپنی حیثیت کو دیکھیں پہلے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ مفتی راشد کل تک تو بیچارہ ترلی کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی کہ مجھے نمائندہ مقرر کر دے، میں نے وہ عمر فاروق یہ جو ہے اپنا عمر صدیق وابیوں کا، اس سے مناظرہ کرنا ہے۔ آج یہ کہہ رہا ہے میں نے ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں آنا ہے، اور وہ بھی اگر ان کے دلوں میں خلوص ہوتا ہم ملا دیتے۔ مفتی ہاشم صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ایک دن پہلے ہم ملے تھے تو ہم نے کہا تھا یہ مفتی راشد صاحب جو نا کسی کے کہنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرف سے نا وہ کوئی آفر آئی ہے خاص، تو ان کے کہنے پر یہ سارا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف محاذ شروع کیا ہوا ہے۔ تو جب میں نے نام لیا، ایک بندے کا نام لیا، باقی تو میں نے ابھی نام بھی نہیں لیے تھے، مفتی ہاشم صاحب کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگے کہ مسئلہ تو آپ کا اور ان کا ہے، تو ان بندوں کے درمیان میں کیا تعلق؟ تو اتنے میں خیر وہ مشاہد کاظمی صاحب جو بیٹھے تھے وہ مفتی راشد صاحب کے بڑے دوست تھے، تو وہ انہوں نے کال میں لائی، میں مفتی راشد صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے مفتی راشد سے بات کی، مفتی راشد نے فوراً اس کا نام لیا کہ وہ بندہ بھی میرے ساتھ آئے گا۔ بعد میں بڑے ہنس پڑے یہ مفتی راشد صاحب، کہنے لگے آپ کو بڑی خبریں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا حضرت ہم نے بتایا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے سے ان کی ملاقات کرائیں اور ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کر کے مسائل ہوں، انہوں نے یہی شرارت کرنی ہے جو آج میرے ساتھ کر رہے ہیں، کہ جس نے میرے بارے میں بتا دیا نا جناب وہ امامہ اتار کے رکھ دیا، وہ جرابیں اتار دی۔ یہ کئی لوگوں نے آ کر مجھے بات کی ہے کہ حضرت آپ کے تو ہاتھ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، بندہ وضو بھی نہیں کر سکتا، بندہ کہ چلو گرمی لگی میں نے امامہ اتار کے رکھا بھی تھا، اس میں مجھے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا وہ غلط قیاس کرنا، یہی لوگ جو کسی کے کہنے پہ لگے ہوئے ہیں نا، یہ کل جلالی صاحب کے بارے میں بھی یہ شور مچائیں گے کہ جناب ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آنا ہے تو آئیں، لائیو آئیں پھر، یا پھر سالس ایسے مقرر کریں کہ ان کے بیان پر حتمی رائے دیں۔ مجھے بتائیں آپ کو انہوں نے یہ سارا کچھ کیوں بتایا؟ ان سارے مسائل کے سالس تو وہ مشاہد کاظمی صاحب تھے۔ پنچایت کا ایک اصول ہوتا ہے، ہمارے ساتھ تو طے ہوا تھا کہ میٹنگ کی باتیں جو ہے نا وہ میٹنگ میں رہیں گی اور ایک حتمی بیانیے پر جو ہے نا اتفاق رائے کیا جائے گا۔ مشاہد کاظمی صاحب نے بھی عجیب ڈرامے بازی کی ہمارے ساتھ، سوشل میڈیا پر بیان دے دیا جی وہ طویل میٹنگ ہوئی ہے اور اس طرح کی کئی میٹنگ متوقع ہیں، تو عوام اہل سنت جو ہے وہ جان بہن کو تنگ نہ کرے، بار بار پوچھے نہ، تو ہم مسائل حل کر رہے ہیں، تو بس باقی میٹنگ متوقع ہیں۔ یہ باتیں ہوئی، اور اندر خادم مشاہد صاحب یہ ساری باتیں کر رہے تھے جو آپ اب کر رہے ہیں۔ یہ تو مفتی راشد اور مشاہد کاظمی صاحب نے تماشا بنایا ہوا ہمارے ساتھ، بظاہر وہ ہمارے مخلص بنے ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے خلاف وہ زہر اگل رہے ہیں دونوں بندے، پتہ نہیں کیا ان کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر تھوڑی سی شہرت کیا مل گئی۔ اب کسی بندے کو کوئی جو ہے نا وہ مشن دے دیتا ہے کہ آپ نے اس مشن پر کام کرنا ہے، تو بڑی جلدی لوگ تیار ہو جاتے ہیں اپنے اپنے مشن پر۔ ٹھیک ہے، شہرت آپ کی ہے تو شہرت کو آپ جو ہے نا وہ مسلک کے اہل سنت کی خدمت کے لیے استعمال کریں، اور جلالی صاحب کی حیثیت اور اپنی حیثیت کا فرق سمجھیں۔ وہ مشاہد کاظمی صاحب پر میں حیران ہوں، وہ اچھل کر آ رہے تھے اس میٹنگ میں بھی، اور جی مارا ہمیں چیلنج کر کے دیکھا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اگلے دن ایک بندہ آیا کہنے لگا جی مشاہد کاظمی صاحب میں گیا ہوں، میں بہت دکھ ہوا، میں اس دکھ کے مارے آپ کے پاس آیا ہوں، کہ وہ کہہ رہے تھے زاہد نعمانی نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب کے قد کے برابر بندہ ہو تو ہم بات کروائیں، تو کہنے لگا میں پھر موڑے پر کھڑا ہو جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب سے بات کرا دیں۔ استغفر اللہ العظیم، یہ بدتمیزی کے یہ انداز ہوتے ہیں؟ بھئی اپنا حیثیت دیکھیں، اپنے کام دیکھیں، آپ ہیں کون، آپ کا موقف کیا ہے، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ اتنے بڑھ کے مار کر کہہ رہے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں نے کہا پہلے اپنا موقف جو ہے نا سامنے لائیں، آپ کا موقف ہی نہیں پتہ چلتا۔ جلالی صاحب نے اگر کرم شاہ کی تکفیر نہیں کی تو آپ کے ہاں جو ہے نا وہ گمراہی کا فتویٰ ہے، اور جنہوں نے کرم شاہ کی ولایت کے دعوے کیے ہوئے ہیں اور جنہوں نے جنازے پڑھے ہیں اور ان کی شان میں قصائد لکھے ہیں، ان کی ہاں آپ کی ان کی تعریفوں کو پل مانتے نظر آتے ہیں۔ یہ اچھا یہ نہیں بتایا گا مفتی راشد کبھی بھی، میں نے اسے منہ پر لاجواب کیا تھا، میں نے کہا تو تم پچھلے دنوں گئے اور معروف شاہ کے اسٹیج پر تقریر کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس تم نے آنے کا عذر بیان کیا جی کرم شاہ کی تکفیر نہیں کرتے تو ہم ان کے مخالف ہیں، اور وہاں جو ہے نا وہ پھر معروف شاہ وہ کرم شاہ صاحب کی ولایت کا قائل ہے اور اس کی شان میں پوری نظم ہے ان کی، اور آج کل بھی وہ برطانیہ گیا ہوا ان کے ادارے میں جائے گا ضرور،
وہاں جا کر ان کی تعریفات کے پل باندھے گا. یہ ان کا معیار ہے حضرت صاحب. ایسے جو ہے نا وہ فنڈروں سے کہ جن کا اپنا کوئی نظریہ ہی نہیں، وہ جو کسی کے کہنے پر لگے ہوئے تھے. اس بات کی تصدیق مفتی عاصم صاحب سے کروایا. ہم نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ کسی کے کہنے پر ہی لگے ہوئے ہیں، وہ باقی وہ مسلکی درد اور خیرت و حمیت والی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہمیں ساری رپورٹنگ ہے کہ کیا کس کے کہنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں پیش کر دیے تھے وہ سارے بندے. اچھا، یہ مسئلہ. آپ کے بارے میں ہمیں اور بھی ایک دو باتیں پتہ چلی ہیں. اوکے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب عبدالساتھ سیدھی صاحب ان سے ان کی بات ہوئی تھی تو آپ اس میٹنگ میں موجود تھے. مفتی راشد صاحب نے ان سے بات کی تھی، اسی یہ تحفظات جو تھے ان کے، انہی کے بارے میں بات کی اللہ تھی اکبر. عبدالساتھ سیدھی صاحب سے. یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے یا عند المفتی راشد یہ سوء اتفاق ہے کہ یہ جو آج یہ تحفظات لے کر ہمارے سامنے آیا تھا نا جلالی صاحب پر چڑھائی کرنے کے لیے، جی یہ 2005 کی غالباً بات ہے. اندازہ لگانے آج کتنے سال ہو گئے، 18 سال پہلے. تقریباً. اس وقت یہ کیا ہوں گے، یہ ابھی بچے ہوں گے تو اس سے بھی پہلے کے تھے. 2005 میں تو میں نے دیکھا. تو جامعہ نظامیہ میں یہی باتیں لے کر یہ آئے کہ بلا مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس. کہنے لگے جی اقبال کا مسئلہ آپ شعر پڑھتے ہیں تو اقبال میں یہ کفر ہے وہ کفر ہے. یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں کلپ میں بھی بیان کیا نا وہ بھی سب خیانت. وہ تو میں وہ آن ایئر بیان کروں گا نا کسی مقام پر کہ کتنے جھوٹ بولے. اور ان کے منہ پر میں نے ان کو لاجواب کیا تھا. میں نے کہا کوئی شرم ہے تمہیں کہ اقبال کے وہ اشعار کے جو باقیات اقبال کے نام سے شائع ہو گئے، ان اشعار کی کیا حیثیت ہے. خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی. یہ گئے خادم حسین رضوی صاحب کے پاس یہی تحفظات لے کر. یہ ہر ایک کے پاس یہ شرارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے نہیں ہیں. اب خادم حسین رضوی صاحب سے تقاضا کیا کہ آپ اقبال کو کافر مان لیں. اندازہ لگائیں ان کی سوچ کا. اور رضوی صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے اقبال کو کتنا مواد متعارف کروایا اس زمانے میں. بالکل اسی طرح. تو رضوی صاحب نے نا طالب علم سمجھ کر اچھی طرح ان کو سمجھایا. یہ میں حقیقت بیان کروں گا کہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑے دلائل سے انہیں 2-3 دن سمجھایا کہ بیٹا ابھی تم طالب علم ہو، یہ حقائق ہیں، یہ مسائل ہیں، تم چھوڑو ان باتوں کو. جن باتوں پر تم لگے ہو ان سے سب ہمارے بزرگوں نے رجوع لے لیا تھا اقبال کا. یہ کہنے لگا جی مجھے رجوع دکھائیں، کس سن میں لیا، کس کے سامنے لیا، کیسے ہوا، کس جگہ ہوا. بڑے عجیب و غریب ان کے جو ہے نا وہ تخیلات تھے. خیر انہوں نے تسلیم نہیں کیا. پھر خادم رضوی صاحب سے جب نہ سمجھا تو وہ تو پھر بابا جی تھے. بابا جی نے پھر لگائی پھینٹی، اور پھینٹی لگا کر ان کو نکالا کلاس میں. دفعہ چبلا زمانے دیا. بابا جی نے ان کو پھینٹی لگا کر کلاس سے باہر نکال دیا تھا. اور یہ میں آپ کو بھی بیان کرتا ہوں آج کہ میرے ایک ساتھی ہیں مولانا ساجد صاحب، تو وہ بھی کلاس میں اس وقت تھے. انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگا اوہ تمہیں یاد ہے خادم رضوی صاحب نے جب اس بندے کو کلاس سے نکالا تھا تو کیا کہا تھا بعد میں. میں نے کہا میں تو قریب اس دن میں کہ شاید مجھے یاد نہیں کہ کیا کہا تھا. باقی میں نے کہا اس نے بتایا کہ خادم رضوی صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ یہ مولوی آنے والے وقت میں بہت بڑا فتنہ بنے گا. اندازہ لگائیں. خادم رضوی صاحب کے سبق کے بارے میں یہ کمنٹس تھے. اچھا خادم رضوی صاحب کے ساتھ جو باتیں ہوئی وہ ساری میرے ذہن میں آج بھی نقش ہیں. وہ کسی وقت میں نا کسی کلپ میں بیان کروں گا خادم رضوی صاحب نے کیا کیا دلائل دیے تھے اقبال کے ایمان پر. اچھا دوسری بات یہ چونکہ کرم شاہ اور اقبال دو شخصیات کی تکفیر میں یہ بڑے متشدد تھے. خادم رضوی صاحب نے انہیں کلاس سے نکال دیا، پھر یہی سبب بنا ان کے جامعہ نظامیہ سے نکل جانے کا. اچھا وہاں سے ان کا جو حشر ہوا اس کے بعد نا ایک اور بندہ تھا ان کے ساتھ ہارون. تو اس کو اس نے آگے کیا مفتی راشد نے کہ اب ہارون کو کیا کہ اب جو ہے نا وہ ایک کرم شاہ کی تکفیر کا مسئلہ نا سیدی صاحب کے پاس تم لے کر جانا. اندازہ ہو گیا تھا کہ میری پٹائی ہو گئی ہے کافی. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے جی. ان کو اپنی پٹائی کا اندازہ ہو گیا نا. جی تو پھر انہوں نے سیدی صاحب کے پاس بھیجا وہ ہارون کو. اچھا اتفاق کی بات میں وہیں بیٹھا ہوا تھا لیکن کمرے میں نہیں تھا، کمرے سے باہر میں بیٹھا ہوا تھا. آپ صاحب کو جو کمرہ 9 نمبر تو کمرہ بند تھا. اچانک جو نا کمرے کے اندر سے دھڑل دھڑل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، ٹھا ٹھا کی. میں خیر وہ سارا جامع اکٹھا ہو گیا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. کوئی دیر گزری تو جناب ایسے ایک مولوی صاحب وہی ہارون جو ہے نا وہ فٹ بال کی طرح ایسے کسیرتا ہوا باہر آیا اور افسانے اچھی خاصی پٹائی کی اس کی. تو یہ حاشر ہوا تھا ان کے تحفظات کا. یہ جو تحفظات لیے پھرتے ہیں نا رضویے کے سرٹیفکیٹ دینے،
تو قبلہ سعیدی صاحب نے پھر اس طرح ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا ان کے ہاتھ میں. اچھا یہ بات میں نے اس کو سنائی. میں کہا بیٹا میں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا وہیں پر جب جو ہے نا رضی سے مولانا حافظ عبدالصمد سعیدی صاحب تم لوگوں کو پھینٹیاں لگا رہے تھے تو تم ڈرتے ہوئے آگے نہیں گئے تھے. نتیجہ تو تمہارا بھی وہی تھا, لیکن تم نے چونکہ مولانا خادم الحسین رضی صاحب سے پھینٹی کھا لی تھی اس لیے تم ادھر جانے سے ڈر رہے تھے. تو کہنے لگا وہ اتنی تو نہیں وہ پھینٹی پڑی تھی, بس ایک انگلی ٹوٹی تھی. اس پر سارے بڑے ہنس پڑے کہ جناب یہ انگلی ٹوٹ جانا بھی کوئی معمولی بات ہے کہ سعیدی صاحب نے اس مسئلے پر انگلی توڑ کر رکھ دی کہ آپ لوگ کیوں یہ تکفیری مہم چلائے ہوئے ہیں اہل سنت کے علماء اور مشائخ کے خلاف. یہ حضرت صاحب داستان ہے پیچھے. وہ تو مفتی صاحب وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اصل مقصد وہ کیا ہے؟ اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ عقیدہ اہل سنت واضح ہو. اہل سنت واضح ہے. آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کس قدر جو ہے نا وہ نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. ان حالات میں بھی بندہ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جو ہے نا وہ چھوٹے مسائل نہیں ہے, آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے نا. پھر حل میں کیسے کروں؟ اچھا میں بتاتا ہوں اس کا حل کیا ہے. پھر میں نے بعد میں کئی لوگوں کو بتایا, میں نے کہا میں ان کو مطمئن نہیں کر سکا نا. اچھا ایک بات درمیان میں خاص کروں, حل کیا تھا؟ آپ نے حل کی بات پوچھی نا. میں نے ان سے کہا جی سعیدی صاحب کے پاس آپ لے کر گئے تھے, وہاں انگلی ٹوٹ گئی. خادم حسین رضوی صاحب کے پاس لے کر گئے تھے, انہوں نے مار مار کے پیپ کلاس سے نکال دیا. جامعہ نظامیہ آپ کو چھوڑنا پڑا. سارا جامعہ آپ کو جو ہے نا وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اس وقت کہ یہ کتنا بدتمیز شخص ہے. ٹھیک ہے, یہ دو بڑی شخصیات تھی, کوئی معمولی نہیں تھی. باقیوں کے بارے میں کہ مجھے نہیں اتنا علم کہ کس کس کے پاس گئے ہیں. پھر یہی تحفظات لے کر یہ گئے ہیں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یہ بھی سننے میں آیا تھا ان کے پاس بھی جو ہے نا وہ گئے ہیں, ان کے پاس بھی جو اسلام بھائی نے ملاقات کرائی. میرے پاس پوری رپورٹنگ ہے. میں نے وہاں کہا میں کہ تم ادھر بتا دو, مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا, ٹائم بہت لمبا ہو رہا ہے. میں نے کہا چلو بات ختم کرتے ہیں. تم نے یہی باتیں کہ بلا امیر اہل سنت صاحب کے بارگاہ میں کی ہیں کہ نہیں کی؟ وہ تسلیم کیا کہ ہاں میں نے کی ہیں. میں نے کہا ابھی بیان کرو کہ امیر اہل سنت نے تمہیں کیا جواب دیا ہے. جو حضرت صاحب نے جواب دیا نا, میں کہ ہم سے بھی وہی لکھوا لو. ہم ایک فرم پر رہنا چاہتے ہیں سارے اہل سنت, ہم ایک نظریے پر رہنا چاہتے ہیں. بتاؤ حضرت صاحب نے کیا جواب دیا تھا. میں نے کہا تم بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ میرے پاس پکی رپورٹنگ تھی. یہ ڈر گیا کہ اس کو واقعی رپورٹنگ کیوں ہوتی ہے. میں الحمدللہ بغیر پکی رپورٹنگ کی بات نہیں کرتا. تو بڑی پکی رپورٹنگ تھی. یہ ادھر ہی سہم گیا. میں نے کہا یہ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے, مفتی اعظم صاحب سامنے بیٹھے, ابھی مفتی احسان صاحب کو بات کریں اور پوچھیں کہ صاحب کا کیا موقف ہے. لیکن اس پر یہ بار بار یہ نہیں وہ بات چھوڑیں وہ بات چھوڑیں, آپ ان کی چھوڑیں ان کی چھوڑیں کیا مطلب؟ حضرت صاحب اس کا ادھر بھی حملہ ہے. یہ ابھی دعوت اسلامی والے, ابھی میں ان کو بیچارے سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے اس پر تو لگے ہوئے ہیں کہ جلالی صاحب کے خلاف لگا ہوا ہے. اس پر بھی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ دعوت اسلامی کے چند مفتیان جی کرام جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جلالی صاحب کے خلاف محاذرے شروع کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس نقطۂ نظر سے اس نے محاذ کھولا ہوا ہے اس سے تو امیر اہل سنت بھی محفوظ نہیں ہے. کیا حضرت صاحب اقبال کو کافر کہیں گے؟ یہ ابھی بھی ان پر اعتراض کرتا ہے بھائی, وہ زبان سے نہیں کرتا. یہ ایسا کبھی ذکر نہیں کرتا, نہیں سنا ان سے کبھی ایسے. نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ ابھی اس کو سہارا چاہیے نا. ان کا سہارا لے کر وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے. ابھی تو اسلام میں کا سہارا لے کر وہ ہم پر حملہ کر رہا ہے, لیکن جب اس کی اپنی فالوئنگ اتنی مضبوط ہو جائے گی تو پھر ادھر بھی کرے گا. دیکھیں ایک نظریہ ہے نا, اس کی تو جنگ ذاتی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے میری نظریے کی بنیاد پر جنگ ہے, تو ایسے ذاتی اگر نظریہ ہے تو نظریہ تو جس چیز کا ہوگا وہ سب پر جنگ آئے گی. اس کی اتنی بات تو آپ کو سمجھ لگنی چاہیے. یہ تو ہے, ایک نظریہ ہمارا ہے, ہمارے خلاف اس کی جنگ ہے. ایک وہی نظریہ دوسرے بندے کا, تو کیا دوسرے بندے کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, برابر رکھیں گے سب کو. یہ تو ہے برابر ہوتا ہے نا. تو یہ حضرت صاحب سے لینا اقبال کا موقف. اچھا وہ مزے کی بات کہنے لگا جی, ایک راوی کے واسطے مجھ تک بات پہنچی. کہنے لگا جی حضرت صاحب نے ایک دفعہ اقبال کو علامہ کہہ دیا تھا, تو میں نے فوراً مفتی احسان صاحب کو فون کیا کہ یہ حضرت صاحب نے بہت غلط کیا ہے. تو پھر میں نے پیغام بھیجا, تو مفتی احسان صاحب کا پیغام آ گیا, جب آئندہ نہیں سب کہیں گے سن رجوع کر لی ہے. اس پر وہ بڑا خوش تھا کہ میں نے حضرت صاحب کی اصلاح کر دی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ اصلاح نہیں ہے, تمہارا موقف تب مانا جاتا کہ جب حضرت صاحب ہی تمہاری طرح اقبال کو کافر سمجھتے. علامہ کہنا نہ کہنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, تمہارا مسئلہ تو اقبال کو کافر کہنا ہے. جب حضرت صاحب اقبال کو کافر کہنے پر آئیں گے نا, پھر تم کہنا کہ وہ میرے موقع پر آ گئے. یہ بیان لے کر آؤ, یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں وہ اس کا مسئلہ ہے, وہ کیا ہے سر سید, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ اس پر کفر کے فتوے ہیں. وہ بھی تو قومی لیڈر ہے نا. تو کیا ہمارے علماء نے آج تک دین میں مداحنت کی ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں, ڈر کے رہنا چاہیے, وہ قومی لیڈر ہے, کھل کر بات کرتے.
سارے کرتے ہیں. اقبال کے بارے میں اگر کفر کا عقیدہ ہے تو کھل کر کرنا چاہیے نا, ڈر ڈر کے تو نہیں رہنا چاہیے. پھر حضرت صاحب پر آئے کی بات کی جناب وہ ڈر ڈر کے اقبال کو کافر سمجھتے ہیں, ایسا نہیں, وہ کافر نہیں سمجھتے. تو اس کا فتویٰ ادھر بھی ہے, ادھر نہیں آیا یہ. اس سے بڑا حل میں اس کو نہیں پیش کر سکتا تھا. میں نے کہ جو حضرت صاحب تمہیں بتاتے ہیں نا, ہم بھی اسی عقیدے پر آ جاتے ہیں. تم ابھی چھوٹے ہو, تم اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا کام کر رہے ہو, بس کرو. لیکن یہ کہو کہ سارے بڑوں بڑوں کو سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں دوں گا اور میں جو ہے نا وہ فکر رضا کا ٹھیکیدار بن کر آیا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی بڑے بڑے ہیں, آج ہم پر واردات ہے تو کل تم حضرت صاحب کے بارے میں بھی کہو گے کہ یہ بھی فکر رضا پر نہیں ہے, یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف چل رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اقبال کو کافی نہیں سمجھا ہوا. کرم شاہ کی تکفیر کے مسئلے میں بھی یہ خاموش ہیں, تو پھر ادھر کیا کہو گے؟ تو یہ حضرت صاحب آپ اس بات کو سمجھیے. آپ نے ہم سے تو پوچھ لی, ان کی سن لی, اور پھر ہم سے پوچھ رہے ہیں. آج میں نے بڑی لمبی باتیں کی ہیں کہ تاکہ یہ مسئلہ جو نا لوگوں کو واضح ہو جائے. ہمارا بھی مقصد یہی ہے. عوام اہل سنت اس وقت بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہیں. ابھی میں نے آپ کو کال کی, مجھے بہت زیادہ اس بار کا دکھ ہو رہا تھا, لیکن آپ سے چلیں بات شیئر کی, آپ نے شفقت فرمائی, ٹائم دیا. دیکھیں میں تو ان کی صفائیاں دے دے گا تھک گیا ہوں. یہ آئے دن جو ہے نا وہ بندوں کو بٹھا کر قائل کرتے ہیں. یہ مفتی راشد صاحب اور مشاہد قادری صاحب کہ جناب یہ جو ہے نا وہ کوئی جواب نہیں بن پڑا, ان کے جو ہے نا وہ پسینے چھوٹ گئے تھے, انہوں نے امامہ اتارنا پسینے چھوٹنا, یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ایک بات میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ مفتی راشد صاحب کے تحفظات کیسے حل ہوتے ہیں. ویسے تو میں نے بڑی بڑی شخصیات کا نام دے دیا کہ ان سے آج تک ان کے حل نہیں ہوئے. دو ہی حل ہیں, بعد میں نے کئی لوگوں کو بتایا. میں کہ دو حل ہیں. ایک حل یہ ہے کہ جو مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور قبلہ حافظ عبدالسعید سعیدی صاحب نے کیا, سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ انہوں نے اتنی کہ پھینٹی لگائی نا کہ آج تک ان کا نام نہیں لے سکتا زبان پر. ان کے بارے میں ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے. کبھی سنا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی تحفظ کا اظہار کیا ہو؟ نہیں, ان سے تو نہیں سنا. ہاں, اسی لیے کہ انہوں نے پھینٹی لگا دی تھی. اور دوسرا حال یہ ہے کہ مفتی راشد صاحب کو اتنا مال دے دیا جائے کہ جس مال کو دیکھ کر انہیں سارا عقیدہ, اپنا نظریہ, اپنی فکر جو ہے نا وہ فتوے سب کچھ بھول جائیں. یہ بھی بڑا اچھا حل ہے, اور یہ جو ہے نا وہ اسی طرح کرتے ہیں. دیکھیں آپ بات اسی طرف لے کے جا رہے ہیں, کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے نا. کیا حضرت صاحب جن کے پروگراموں میں جاتے ہیں وہ اس کے عقیدے پر ہیں. اب آپ ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو پیسے دکھائے جائیں. ہاں, میں الزام نہیں لگا, حقیقت بیان کر. آپ ان کے پروگرام دیکھ لیں. معروف شاہ کے اسٹیج پر یہ گئے ہیں, حالانکہ وہ پیر معروف شاہ جو ہے وہ کرم شاہ کا مدعا ہے, ولایت کا قائل ہے. ہم تو عدم تکفیر والے لوگ ہیں نا, ہمارے اوپر فتوے ہیں, لیکن وہ بندہ ان کی ولایت کا قائل ہے, لیکن ان کی وہ تعریف کرائیں گے. اور وہ کیوں نہیں فتوا, وہ فکر رضا سے باقی کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے تقریر کے بعد حضرت صاحب کو بڑا لفافہ پیش کرنا تھا. اور چھوڑے مولانا صاحب, آج یہ گئے ہیں ادھر برطانیہ میں. آج کل برطانیہ میں جن کے پاس گئے ہیں, کیا وہ سارے ان کے نزدیک مسلمان ہیں؟ ان کا تو عقیدہ ہے کہ جو فکر جو کرم شاہ کی تکفیر اور اقبال کی تکفیر پر نہیں آتا تو وہ تو اہل سنت کا باغی ہے. انہوں نے تو ڈاکٹر صاحب کے خاص انہی موضوعات پر محاذ کھڑا کیا ہوا ہے نا. اور حیران کن بات, یہ جن کے پاس گئے ہیں نا وہاں پر, تو وہاں خوشتر نورانی ہے ہندوستانی, اس کے ادارے سے معاونت کر کے اپنا ویزا لے کر گئے ہیں. اور خوشتر نورانی وہ بندہ ہے کہ جو علماء ہند میں جس نے مرزا قادیانی کو بھی شمار کیا ہوا ہے. اس حد تک بگڑا ہوا شخص بھی اس کے نزدیک جو نا معتبر ہے, معاونت لینے کے قائل ہے, اس کی سارے معاملہ ٹھیک ہیں. اب یہ کیا ہے؟ صرف لفافہ, صرف پروگرام. آپ پروگرام پر بلا لیں, وہ کبھی نہیں پوچھیں گے آپ کا نظریہ کیا. آپ چاہے وہ کرم شاہ کی قصیدے پڑھ جائیں ان کے سامنے, وہ کبھی نہیں بولیں گے. صرف آپ لفافہ دے دیں ان کو, اچھا تھا. حضرت صاحب آپ کی بہت مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ہماری اصل مقصد جو ہے نا بات کرنے کا وہ یہی تھا کہ کشمکش کو ختم کیا جائے. کشمکش نہیں ختم ہونی, آپ کچھ اور جو ہے نا راشد صاحب چاہ رہے ہیں, ان کا جو ہے نا وہ اپنا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے ہم سے یہ بڑا جو ہے نا وہ غلط ہم سے بات چھیڑی کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ جو تھا وہ جائز نہیں تھا, معاذ اللہ ان کے کفر پر بھی فتوے. تو میں نے کہا اصل تمہیں جو ہے نا وہ اب ہمارے سر پر بدور رقم مت چلاؤ. ڈاکٹر صاحب نے جو فتویٰ دیا تھا وہ فتوے کی حقیقت بیان کر کے ڈاکٹر صاحب نے تو جنازہ بھی پڑھا, شرکت بھی کی. میں نے کہا تمہارا مسئلہ وہ پائب ہے کہ مولانا خادم رضوی صاحب نے اپنی حیات مبارکہ میں
تمہیں مار مار کر سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تم ان سے بھی نہیں سیدھے ہوئے، تو تم نے تو اس کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا تھا، اب مت بہانے بناؤ۔ اور دوسرا یہ بھی اس کا معلومات ہوں گی کہ مولانا خادم رضوی صاحب تو کرم شاہ سوری کی ولایت کے قائل تھے، وہ تو ان کے نام پہ عمرے کر رہے تھے حرم میں، اور مجھے اچھی طرح علم ہے، بابسوخ ذرائع سے علم ہے، ایسا نہیں تھا، وہ تو اس حد تک قائل تھے، تو ایسے لوگوں کا جنازہ اس نے کہاں پڑھنا ہے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ہم سے کر کے پھر ہم سے کہنا کہ آپ میری بات مان لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کو اہل سنت کی وسیع تر مفاد کے لیے جو ہے نا وہ خاموش رہنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے اس کا نظریہ اپنے نظریے میں رکھے لیکن اتنا شر نہ پھیلائے۔ آج یہ ہمارے خلاف شروع ہوا ہے نا تو کل یہ کسی اور کے خلاف بھی شروع ہوگا، کیونکہ نظریات تو سب کے ایک جیسے ہیں ان مسائل میں۔ کون اقبال کی تکفیر کرے گا؟ کون کرم شاہ کی تکفیر نہ کرنے والوں کو بھی گمراہ اور کافر سمجھے گا؟ اس کا تو نظریہ یہ ہے نا۔ اس لیے یہ مسائل جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہیں کہ حل ہو جائیں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ انہوں نے چاند ایک اپنے بندوں کو گروپ بنایا ہوا ہے اور انہی کو لے کر وہ اس فتنہ فساد اور شر کو نہ ہوا دینا چاہتے ہیں۔ چند دنوں کی شہرت سے وہ اپنا نا یہ نفع اٹھانا چاہتے ہیں کہ اب میں کسی طرح جو ہے نا وہ کسی کے کہنے پر وہ شر پھیلاتا رہوں، تو بس خدا اپنا میں رکھے۔ آخر میں میری یہی گزارش ہے جی، آپ شفقت فرمائیں اور کشمکش کو جو ہے نا وہ ختم فرمائیں، ہمارے حال پر رحم کیجیے، بڑی مہربانی ہوگی جی آپ کی۔ ضرورت یہ تقاضا جو ہے نا وہ ان سے ہونا چاہیے۔ ویسے ایک بات میں کہوں، جب یہ ہماری میٹنگ کا ارینجمنٹ کر رہے تھے نا مفتی غفران محمود سیالوی صاحب، اللہ انہیں شفا دے، تو میں نے مفتی غفران سیالوی صاحب سے کہا تھا کہ حضرت صاحب ہم نے میٹنگ نہیں کرنی۔ ہم نے جو اوپنلی کہا ہے کہ آپ نے جو فتوے دیے ہیں، جو آپ کے اعتراضات ہیں، آپ بڑوں کے پاس جائیں، بڑوں سے لکھوا کر لائیں کہ یہ اعتراف یہ جو ہے نا وہ تحفظات بجا ہیں، وہ بڑا تصدیق کر دیتا ہے، ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، لیکن ان بچوں کو ڈاکٹر صاحب نہیں مخاطب کریں گے۔ مفتی غفران صاحب نے مجھے بڑا قائل کیا۔ میں نے غفران صاحب سے تاریخی جملہ کہا تھا، میں نے کہا غفران صاحب آپ نے آج باتیں کی نا کہ آپ ان کو قائل نہیں کر سکتے، میں نے قبل اس میٹنگ ہی کہا تھا، میں نے کہا مفتی صاحب میں مفتی راشد کو قائل نہیں کر سکتا، سیدھی بات۔ کہنے لگا وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں کہ جس بندے کو مولانا خادم صاحب رضوی صاحب نہ قائل کر سکے، حافظ عبد الصمد سعیدی صاحب نہ قائل کر سکے، امیر رسول مولانا نیاز قادری صاحب نہ قائل کر سکے، یہ زاہد نعمانی بیچارہ کہاں قائل کرے گا؟ تو غفران صاحب مذاق میں آ گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، جس کو بڑے بڑے نکال سکے اس کو زاہد نعمانی ٹھیک کرے گا۔ میں کہا اللہ کے بندے یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ آدمی کو مذاق میں نہ لائیں، یہ جو ہے نا میٹنگ کسی اور طرف چلے جانی ہے۔ تو میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا ہم نے نہیں اس سے میٹنگ کرنی، اس نے جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس نے ماننا تو ہے نہیں، کیونکہ میں ویسے بھی طبیعت سے واقف ہوں اس کی، طبعا مجھے چونکہ اندازہ تھا، ساتھ کچھ وقت گزرا تعلیمی، تو ایک ضد اور ہٹ درمی کا میں اچھی طرح معترف ہوں اس کی۔ اچھا مفتی غفران سیالوی صاحب انہوں نے مجھے قائل کیا میٹنگ کے لیے، اس بنیاد پر قائل کیا تھا، اور مفتی غفران سیالوی صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ اس نقطے پر قائل کیا تھا، کہنے لگا میں سمجھ کی چکا ہوں سارے حالات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا اسے قائل کر لیا اور ہم اہل سنت کی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ مفتی سمر باز صاحب کا بھی ذکر کیا، کہنے لگا وہ بھی میرے ساتھ ہیں، تو ہم اس نقطے پر آئے ہیں کہ آپ ایک میٹنگ کر لیں، میٹنگ کا نتیجہ جو بھی ہو، چاہے آپ اسے قائل کریں چاہے وہ آپ کو قائل کرے، جیسے بھی میٹنگ ہو، چاہے بھی نتیجے ختم ہو جائے، لیکن اس میٹنگ کے بعد نہ باہر کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ نقطہ نظر تھا اس میٹنگ کا۔ میں نے کہا ہاں اگر عوام میں آپ انتشار کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر میں جو ہے نا چلا جاتا ہوں، باقی میں نے کہا اس نے نہیں ماننا مننا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی حضرت، کوئی بندہ نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نبیوں کا کام بھی سب پیغام کو پہنچانا تھا، منوانا تھوڑی تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ منوانا ہوتا تو ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ وہ کافر رہ جاتا؟ ویسے یہ تو کوئی کسی کے بارے میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ منوا نہ سکا۔ میں اس نقطے پر چلا گیا تھا، مفتی صاحب غفران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے نہ خاموشی آ جائے گی اور اہل سنت میں یہ جو نیا طوفان کھڑا ہونے والا ہے نا یہ تھم جائے گا، تو ہم تو اس نیت سے چلے گئے، لیکن آگے سے طوفان تھمنے کی بجائے وہ انہوں نے ساری ہمارے ساتھ شرارت کی۔ مشاہد کاظمی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا وہ طے تو یہ کیا، حالانکہ ایک اتفاقی بیانیہ تو وہی ہونا تھا چاہیے تھا جو مفتی ہاشم صاحب دیں، مفتی ہاشم صاحب کا جو بیانیہ ہونا تھا وہی حتمی ہونا تھا، لیکن خیر کسی بیان پر اتفاق نہ ہو سکا، میٹنگ جو ہے نا انہوں نے ختم کر دی، اور ختم کرنے کے بعد جو ہے نا مفتی راشد صاحب اپنا وہ جو ہے نا دعوے کرنے لگے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ایسے کر دیا ایسے کر دی، یہ ساری باتیں تو انہوں نے لکھ کی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے لیک کی ہوں کہ آپ نے کچھ باتیں جو ہے نا وہ باہر شو کر دی ہوں،
میں نے کسی میں بھی نہیں شو کی, کہیں سے بھی ریکارڈ لے لیں, میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. سب سے پہلے مفتی راشد نے شو کی, ادھر سے مجھے خبریں آئیں تو میں نے ان کی پرواہ نہیں کی, لیکن اسی اشتیاق کی جب وائس آئی نا میرے پاس تو میں نے فوری مشاہد کاظمی صاحب کو سینڈ کی. میں نے کہا مشاہد کاظمی صاحب آپ نے تو طے کیا تھا کہ ہم یہ باتیں کسی سے بھی نہیں کریں گے, تو میں نے کہا یہ اشتیاق کو کس نے بتایا سارا کچھ, اور اشتیاق نامی بندہ کو جو ہے نا انتہائی فسادی ہے. مفتی عاشق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے تو ان کا دارالفتاح میں داخلہ بند کیا ہوا ہے, یہ اشتیاق نامی بندے کا, یہ کہ اہل سنت کے آئے دن علماء کے درمیان جو ہے اختلافی مسائل لے کر فتوی لے جاتا ہے اور فساد بناتا ہے. تو مفتی راشد موسیٰ نے یہ باتیں ساری اشتیاق کو بتائیں, اس کی وائس میں نے سینڈ کی. میں کہ مشاہد نوٹس لیں, میٹنگ آپ نے اس لیے کی تھی کہ آپ باہر آ کر جو ہے نا شور میں جانا شروع کر دیا, ہم نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے کہا میں پھر بتاؤں لوگوں کو کہ آپ نے عبدالصاد سیدی صاحب کو جو ہے نا وہ معذلہ گمراہ کہا, مفتی عبدالحکیم مزاری صاحب کے بارے میں آپ کی وہی صاحب آگے آپ کے بندوں کی جناب آپ لگائیں فتویٰ, شریعت کسی کو محتاج ہے کافر. اور بڑی بات, حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے, جانتے ہیں نا ان کو؟ جی جی بالکل, کیوں نہیں, کتنے پکے رضوی تھے وہ, جی جی صاحب اہل سنت ان کی رضوی کے قائل تھے کہ نہیں قائل؟ جی بالکل اسی طرح ہے. ان کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ انہوں نے اقبال کے عاشق رسول ہونے پر اپنے رسالے میں سیریز لکھی تھی. کہنے لگے وہ کون سے رضوی تھے؟ ان کی رضویت تو صرف چین کی گڑی, اسپیکر میں نماز اور یہ کالر والی قمیض کے گرد گھومتی تھی, باقی ان میں تو رضویت نام کی چیز نہیں تھی. استغفر اللہ العظیم, میں کیسے بھی ان کو قائل کر سکتا؟ یہ اتنے بڑے ہستی, بڑی ہستی میں ان کا فیل ہو گئی ایسے چٹکی میں, ایک جملے میں بول جاتے تھے وہ بھی فارغ وہ بھی فارغ. یہ تو چند وہ ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. اگر میں وہاں محدث اعظم پاکستان کا نام لیتا, وہاں مفتی امیہ خان نعیمی صاحب کا نام لیتا, یا جی مولانا نعمت الدین مراد آبادی صاحب, بڑے بڑے کا نام لیتا نا کسی بھی حوالے سے اقبال کے مسئلے میں, انہوں نے سب کو فارغ کر دینا تھا. ہو سکتا ہے ان کے نظریے میں سارے فارغ ہوں, کیونکہ نظریاتی طور پر ان کے نظریے جو بندہ ایمان اقبال کو کافر نے سمجھتا وہ فکر رضا پر نہیں ہے, یہ ان کا ایک اپنے بنایا ہوا من گھڑت جو ہے نا وہ اصول ہے. اور دوسری بات یہ کہ اکثر وہ ذکر تو نہیں کرتے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو داؤد محمد صادق سیدی صاحب, ان کے بارے میں کریں گے, یہ تو ان کی رافضیت شعاری ہے. ہمارے مخالفین اصل رافضی تو ہو رہے ہیں, لیکن یہ بھی جو ہے نا رافضیت شعاری میں ہے کہ تقیہ بازی حضرت پر ختم ہے. آپ ان کو لفافہ دکھائیں, یہ آج ابو داؤد محمد صادق رضی صاحب کے اس عرس پر ان کے سٹیج پر مسجد میں جا کر لفافے کے لیے تقریر کرائیں گے, لیکن بعد میں آ کر کہیں گے ہاں وہ فکر اقبال کو چونکہ مسلمان سمجھتے تھے اس لیے میں ان کو گمراہ سمجھتا ہوں, یہ بھی کہہ دیں گے. ان کا مسئلہ دراصل لفافہ ہے. جاؤ میری بات لکھ لینا, لفافے سے زیادہ کوئی چیز نہیں جو ان کو جو ہے نا قائل کر سکے. نہ مولانا الیاس قادری صاحب کی نصیحتیں ان کو قائل کر سکیں, نہ حافظ عبدالصاد سیدی صاحب کے ڈنڈے قائل کر سکے, نہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے پائپ ان کو قائل کر سکے. ایک ہی چیز ہے بابا قائد اعظم اور لفافہ, وہ آپ پیش کر دیں تو وہ جی قائل ہو جائیں گے. یہ مسئلہ ہے سب ان کا. بہت بڑی لمبی ہوگی, میں نے آپ کو ساری داستان سنا دی ہے. چلیں آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ نے ٹائم دیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ, ادھر بھی بات کر لیتے ہیں, تو پھر جو بات کریں گے میں آپ میرا نمبر نوٹ کر لیجیے گا, میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا. میں رکھوں گا, میں اب ہر محاذ پر یہ حقائق پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. جو بندہ اتنے مشائخ کو کفر پر گمراہی پر سمجھتا ہے نا, میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خادم حسین رضوی صاحب کو پائپ کھانے کی بنیاد پر کہنا کہ ان کا جنازہ جائز نہیں تھا, استغفر اللہ العظیم. یہ تو پائپوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ اتنے شدید فتوی دینا ایک انسانیت ہے. باتیں کر لیں گے انشاءاللہ, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. کیجیے گا ان سے جواب لیں, پھر میں آپ کو مزید جو ہے نا وہ سارے جواب دوں گا. ٹھیک ہو, اور کسی اوپن فورم پر اگر آنا چاہتے تو ہم آج بھی تیار ہیں, لیکن چھپ چھپا کر آنا اور پھر بعد میں آ کر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دینا, اور ایک بندہ وضو کرنے کے لیے جرابے اتار کر جا رہا ہے تو شور میں جا دینا, دیکھو جی ہم نے اتنے پسینے چھڑا دیے جرابے اتر گئی. اس طرح نہیں ہوگا. آپ ان کو لے آئیں کسی اوپن فورم پر, بات کر لیں گے ان سے, جس طرح کہیں گے ان کی جو بتائیں گے حقائق کیا ہے. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہو گیا, بڑی مہربانی ہے.